بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میئرنگ ان الیکوٹ۔ الیکوٹ کا مطلب ہے اسمال والیوم which have a known amount، تو اس کو کہتے ہیں الیکوٹ، یا ایک کسی بھی فلاسک سے ایک اسپیسیفائڈ اماؤنٹ آف لیکوڈ ہم لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الیکوٹ۔ اب کہ ہم پپٹ سے کیسے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہم لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم ایکسپلین کریں گے کہ پپٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یا پپٹ سے اے اسمال فریکشن آف لیکوڈ کیسے لیا جاتا ہے۔ تو ڈرا اے اسمال والیوم آف دا لیکوڈ ٹو بی سیمپلڈ انٹو دا پپٹ۔ اب سی فگر اے اینڈ thoroughly wet the entire interior surface۔ فگر 3b میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، فگر کو اب ہم دیکھیں گی۔ ریپیٹ with at least 2 additional portions۔ اس پروسیس کو جو ہے ریپیٹ کرنا ہے تقریباً 2 to 3 times۔ Then carefully fill the pipette to a level somewhat above the graduation mark۔ اب یہ فگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، پہلے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پپٹ، یہ ادھر پپٹ فلر یا پرو پپٹ ہے، یہ پپٹ ہے، اور یہ والیومیٹرک فلاسک ہیں جس میں سولوشن پڑا ہے۔ یہ کونیکل فلاسک ہے جس میں ہمیں ایک الیکوٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے فرام دس والیومیٹرک فلاسک ٹو دس ون۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسمال پورشن پھر ہم لے لیتے ہیں، پھر اس کو وہ جو پپٹ ہے اس کو تھوڑا سا بینڈ کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹلٹنگ۔ اس کو ایک سائڈ پہ کرنا، یعنی اس کو جو ہے بینڈ کرنا، اس کو مطلب ہے کہ ایک قسم کا مطلب ہے کہ یہ ورٹیکل ہوتے اس کو ہاریزونٹل کر لیتے ہیں، اور اس کو پپٹ کو تھوڑا سا پھر گھما لیتے ہیں تاکہ اس کی جو انٹیریئر والز ہے وہ اس پرٹیکولر سیمپل سے یا سولوشن سے ویٹ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ اس کو جو ہے دوبارہ وہ لے لیتے ہیں۔ اس سی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، ان کا ٹپ جو ہے پپٹ کا جو ٹپ ہے، یعنی اس کو ہم نے پھر کمپلیٹلی فل کیا ہے، اور اس کا ٹپ جو ہے دس شوڈ بی کنیکٹڈ، اٹ شوڈ بی kept on the interior wall of the container، یا جس سے ہم جو ہے سیمپل لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی لیول کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر اس کا جو ٹپ ہے اس کو ٹیشو سے یا پیپر ٹاول سے اس کو صاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو یہ دیکھ لے آپ کونیکل فلاسک میں اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں، اور پھر اب دیکھ لیں یہ کونیکل فلاسک کو تھوڑا سا بینڈ کیا ہے تاکہ جو ٹپ آف دا پپٹ ہے اس کو ان کی دیوار کے ساتھ لگ جائے، تاکہ وہ آٹومیٹیکلی جو ہے جو سیمپل اس میں پڑا ہے وہ نیچے آ جائے۔ اٹ hasten یا فاسٹ the flow of the liquid۔ تو یہ جو ہے اس لیے ہم اس کے جو پپٹ کا ٹپ ہے اس کے کنارے پہ لگاتے ہیں، اور ادھر جو ہے آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹلی ایمٹی کر لیتے ہیں۔ اب اس کو اس فگر سے ہم ادھر ایکسپلین کرتے ہیں کہ فگر 3 ہے ڈسپینسنگ ان الیکوٹ، کہ ایک اسمال پورشن آف دا لیکوڈ کیسے ہم نیچے لے آتے ہیں۔ فگر اے جو ہے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، ڈرا اے اسمال اماؤنٹ آف دا لیکوڈ انٹو دا پپٹ، اینڈ بی میں ویٹ دا انٹیریئر سرفیس آف دا گلاس بائی ٹلٹنگ۔ ٹلٹنگ کا مطلب ہے بینڈنگ، یعنی
اس کو تھوڑا سا ہاریزونٹل کرنا یا سلوپ میں لے آنا، اینڈ جس طرح سیڑھیاں ہوتی ہیں تو اسی طرح ہم اس کو بینڈ کر لیتے ہیں. اینڈ روٹیٹنگ دا پیپٹ، اور پیپٹ کو روٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے جو والز ہے، دیواریں ہیں اندرونی پیپٹ کی، وہ سارے جو ہے گیلی ہو جائے اس سلوشن سے. ریپیٹ دس پروسیجر ٹو مور ٹائمس، یعنی اس پروسیس کو جو ہے وہ ریپیٹ کر لی 2 times. دین ڈرا لیکوڈ انٹو دا پیپٹ so that the level is a few centimeter above the line edged. edged کا مطلب ہوتا ہے مارک کرنا، کسی چیز کو مارک کرنا، اس کو کہتے ہیں edged. کندہ کرنا، جس طرح وہ جو ہے نا ہم ماربل کے اوپر جو ہے اپنے نام لکھ لیتے ہیں، کندہ یعنی مطلب ہے اس کو کندہ کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آئچنگ یا ایجڈ. تو چونکہ جو کیلیبریشن مارک ہوتی ہے اس کو بھی ایج کیا جاتا ہے، کندہ کیا جاتا ہے پیپٹ کے اوپر. آن دا اسٹیم آف دا پیپٹ while holding the tip of the pipette against the inside surface of the volumetric flask. کہ وہ ان کی یہ آپ دیکھ لیں اس کے تھوڑا سا جو پیپٹ کا ٹپ ہے اس کو ان کے اندرونی وال کے ساتھ لگایا جاتا ہے which fasten the flow of the liquid. C number allow the liquid level to descend کا مطلب نیچے آنا، descending جس کو کہتے ہیں، until the bottom of the meniscus is aligned with the line، کہ وہ لائن تک آ جائے. remove the pipette from the volumetric flask, tilt it، اس کو دوبارہ ٹلٹ کرنا ہے، ای میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ، until liquid is drawn slightly up into the pipette and whip the tip with a lintless tissues as shown. lintless tissues کا مطلب ہے کہ لنٹ بغیر لنٹ کے ہو، لنٹ کا مطلب بر، کہ ایسا ٹیشو جو کہ وہ بر نہ کرتا ہو، یعنی سافٹ ٹیشوز. ایک تو رف ٹیشوز ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے سافٹ ٹیشوز، تو اس کو لنٹ لیس ٹیشوز کہتے ہیں. دین while holding the pipette vertically، پھر اس کو vertically ہولڈ کیا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر. allow the liquid to flow into the receiving flask until just a small amount of the liquid remain in the inside of the tip and a drop remains on the outside، وہ outside رہتا ہے. tilt the flask slightly as shown in G. یہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو فلاسک ہے ریسیونگ اس کو تھوڑا سا ٹلٹ یا بینڈ کیا جاتا ہے. tilt the flask slightly as shown in the G and finally touch the tip of the pipette to the inside of the flask. جو H میں دیا ہے یہ دیکھ لی آپ کو when this step is completed a small amount of the liquid will remain in the pipette. Do not remove this remaining liquid with mouth, with blow. The pipette is calibrated to reproducibly deliver its rated volume when this liquid remain in the tip. تو یہ سارا پروسیجر ہے کہ how we can transfer an aliquot from one flask to another by using a pipette. یہ وہی پروسیجر ہے جو ہم نے فگر میں پڑھی ہے، اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. be sure that there are no bubbles in the bulk of the liquid or foam at the surface. یعنی جو پیپٹ میں ہم لیکوڈ لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے ببلز، ایئر ببل نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جھاگ بنتی ہے کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے پیپٹ میں.
touch the tip of the pipette to the wall of a glass vessel as shown in figure C. Nut the container into which the aliquot is to be transferred and slowly allow the liquid level to drop. यानी उसी जब हम पिपेट में लिक्विड लेते हैं तो उसी ही वेसल में जो है हमें जो है पिपेट को इसके अंदर रखना चाहिए. ऐसा ना हो कि डायरेक्टली हम उनसे ले लें और दूसरे कंटेनर में डाल दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात उनसे फ्यू ड्रॉप्स जो है वो नीचे गिर जाती हैं. तो ऐसा ना हो कि वो जो है किसी टेबल पे गिर जाए या उस रिसीविंग फ्लास्क में गिर जाए. तो उसको पहले उसी मदर लिक्विड के ऊपर जो है या उसके अंदर जो है वो अगर नीचे गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो टेबल पे या रिसीविंग फ्लास्क में ना फिर एरर आएगा. As the bottom of the meniscus coincides exactly with the graduation mark, stop the flow. यानी जब वो मार्क तक आ जाए तो फिर जो है फ्लो ऑफ द लिक्विड जो है उसको स्टॉप करना चाहिए, और ये फिगर डी में हमने इसको एक्सप्लेन किया है. रिमूव द पिपेट फ्रॉम द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. टिल्ट, टिल्ट का मतलब है मूव और काज टू मूव इनटू ए स्लोपिंग पोजीशन. जिस तरह मैंने आपको पहले की थी कि सीढ़ियों की तरह जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए बल्कि थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होनी चाहिए. It until liquid is drawn slightly up into the pipette and whip the tip with a lintless, a soft absorbent material rarely used in surgical dressing, using in the form of a thick, loosely woven material. टिश्यूज़ एज शोन इन द फिगर E3E जो हमने अभी है कि एक सॉफ्ट टिश्यू होनी चाहिए जो कि बोर ना करता हूँ. देन प्लेस द टिप द पिपेट टिप वेल विद इन द रिसीविंग वेसल एंड अलाउ द लिक्विड टू ड्रेन. यानी फिगर 3F में हमने उसको एक्सप्लेन किया है. व्हेन फ्री फ्लो सीजेज, रेस्ट the tip against the inner wall of the receiver for a full 10 second. फिगर 3G और H में जो नज़र आ रहे हैं कि जब फ्लो ख़त्म हो जाए तो जो पिपेट का टिप है उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड जो है वो रहते हैं. तो उसको कैसे जो है नीचे गिराना है, उसको पंखा नहीं मारना है. जो फ्री पिपेट्स है हमने एक्सप्लेन किए हैं, बल्कि उसका जो पिपेट का टिप है वो बीकर या जो रिसीविंग फ्लास्क है उसके किनारे के साथ लगाना है. तो अगर उससे कोई जब इसको लगाया जाए तो वो जो एक या दो ड्रॉप्स है वो नीचे खुद ब खुद आएंगे और कुछ ड्रॉप्स जो है वो फिर भी रह जाएंगे. तो डेड drops are not including in the whole volume of the pipette. तो इसलिए there is no need to blown out dead drops. Finally, withdraw the pipette with a rotating motion to remove any liquid adhering to the tip. उसको फिर थोड़ा सा रोटेट करना चाहिए. The small volume remaining inside the tip of a volumetric pipette should not be blown or rinsed into the receiving flask. Already explain किया है. Rinse the tip thoroughly after use. फिर उसको यूज़ किया यानी दोबारा रिंस किया जाता है. अब ये तो हमने पिपेट के बारे में कि हम कैसे प्रॉपर एलिकोट जो है वो लेना है. अब ब्यूरेट की तरफ आते हैं कि ब्यूरेट जो है कैसे यूज़ किया जाता है और उसकी क्लीनिंग क्या है, कैसे क्लीन किया जाता है. तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है. ए ब्यूरेट मस्ट बी scrupulously carefully clean before it is used and its wall must be liquid tight.
کہ اس سے ٹپک لیکوڈ جو ہے وہ نہ ٹپکی، یعنی وہ جو ہے نا کہیں کریکس نہ ہوں، وہ تھرولی جو ہے لیکوڈ ٹائٹ ہو، اس سے کوئی لیکوڈ نیچے اوپر یا مطلب ہے کہ نہ ٹپک جائے، ورنہ جو ہے پھر ایرر آئے گا۔ کلیننگ، اب کیسے ہم بیورٹ کو کلین کرتے ہیں؟ thoroughly clean the tube of the burette with detergent and a long brush۔ ایزی جو ہے سینٹینس ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ rinse thoroughly with tap water and then with distilled water۔ inspect for water bricks، اگر اس میں کہیں گریس وغیرہ لگا ہوا ہو جو کہ واٹر کی یونیفارم لیئر کو بریک کرتا ہے تو اس کو ایگزامن کر لے، اس کو دیکھ لے کہیں ایسا نہ ہو، پھر اس کو thoroughly صاف کیا جاتا ہے۔ ریپیٹ the treatment if necessary، اس پروسیجر کو ریپیٹ کر لے اگر ضروری ہے۔ اب lubricating a glass top cock، چونکہ بیورٹ میں جو مین چیز ہے وہ وہی وال ہے، تو اس کا جو ہے کیئرنیس جو ہے یہ ضروری ہے کہ اس کو کیئرفلی اس کو جو ہے صاف کر لی۔ lubricating a glass stop cock، آلریڈی ہم نے پڑھا ہے کہ اب چونکہ جو ٹیفلان والز والے بیورٹ ہوتے ہیں تو there is no need to use the lubrication یا lubricants۔ carefully remove all old grease from a glass stop cock، یہ وہ stop cock جو کہ گلاس سے بنا ہوا ہو، and its barrel with a paper towel ادھر tissues مراد ہے، a piece of absorbent paper used for wiping up liquids or drying things and dry both parts completely۔ یہ ہم نے آلریڈی بیورٹ میں پڑھا ہے کہ اس میں ایک بیرل لگی ہوئی ہوتی ہے جو فکس ہوتی ہے اور گلاس ٹاپ کاک لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اترتا ہے اور پھر اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں اگر کوئی گریس، اولڈ گریس وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو صاف کیا جائے۔ lightly grease the stopcock taking care to avoid the area adjacent to the hole۔ اب چونکہ اس میں ایک ہول ہوتا ہے، ایک سوراخ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو وہ اس سینٹینس میں کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا گریس لگایا جائے یا لوبریکینٹ لگایا جائے، لیکن جو سوراخ ہوتا ہے اس کو اوائڈ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ بند ہو جائے، کلاگ ہو جائے، کلاگ ہونے سے بچانا چاہیے۔ کلاگ کا مطلب ہے بند ہونا۔ Insert the stopcock into the barrel and rotate it vigorously with slight inward pressure۔ اور پھر وہ stopcock جو ہے اس بیرل کے اندر جو ہے روٹیٹ کر لیتے ہیں آرام سے، اور اس پہ تھوڑا سا پریشر انورڈ کی طرف جو ہے اندر کی طرف تھوڑا سا پریشر لگا کے تاکہ وہ اندر چلا جائے کمپلیٹلی۔ A proper amount of lubricant has been used when، یعنی lubricant کی بھی ضرورت ہے جب نمبر 1 the area of the contact between stopcock and barrel appears nearly transparent، کہ وہ completely transparent ہو تو پھر جا کے وہ لگانا پڑتا ہے۔ the seal is liquid tight، کہ وہ سختی سے کسا ہوا ہو۔ no grease has worked its way into the tip، اور یہ جو گریس ہم لگاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیورٹ کے ٹپ پہ آ جائے، تو ان سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب کیسے اس کو فل کیا جاتا ہے بیورٹ کو؟ فلنگ، میک سرٹن دا اسٹاپ کاک از کلوزڈ، پہلے جو اسٹاپ کاک ہے اس کو کلوز کرنا چاہیے۔ ایڈ 5 to 10 ml of the titrant and carefully rotate the burette to wet the interior completely۔ تو یہ بھی وہی اسی طرح پروسیجر ہے جو کہ پپٹ میں ہم نے پڑھا ہے کہ 5 to 10 ml ٹائٹرنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ وہ لیکوڈ جو ہمیں بیورٹ میں لینا ہوتا ہے، تو اس میں 5 to 10 ml وہ لے لے،
پہلے اسٹاپ کاک کو بند کر لے، جو وال ہے اس کو کمپلیٹلی اسٹاپ کر لے، بند کر لے، پھر اس میں 5 to 10 ml ٹائٹرنٹ لے لے اور اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر لے تاکہ اس کی اندرونی وال جو ہے وہ اسی سالونٹ سے ویٹ ہو جائے. Allow the liquid to drain through the tip، اور تھوڑا سا اس سے وہ لیکوڈ جو ہے وہ نیچے ڈرین کر لیں، نیچے نکال دی. Repeat this procedure at least 2 more time، اور اس پروسیجر کو تقریباً 2 times جو ہے اس کو ریپیٹ کر لی. Then fill the burette well above the 0 mark، پھر اس کو 0 mark تک جو ہے وہ فل کر لیں. Free the tip of the air bubbles by rapidly rotating the stopcock and permitting small quantity of the titrant to pass. If there are some air bubbles in the burette، تو پھر وہ کیا کرنا ہے کہ جو والز ہے اس کو اوپن کر لے اور اس کو 2 to 3 times جو ہے ریپیٹ کر لے تاکہ جو ببلز ہے، ایئر ببلز، وہ جو ہے نیچے چلا جائیں اور بیورٹ جو ہے کمپلیٹلی فل ہو جائے. فائنلی لوور دا لیول آف دا لیکوڈ جسٹ 2 or somewhat below the 0 mark. پھر کیا کرنا ہے کہ لیکوڈ کو لیول ہے اس کو نیچے تک یعنی 0 تک لے آنا ہے. Allow the drainage for تقریباً 1 minute and then record the initial volume reading is estimating to the nearest 0.01 ml. جو ہے پھر اپنا جو ہے ریڈنگ لے لے اور اس کو انیشیل ریڈنگ لے لے اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے ڈرین آؤٹ کر لے. فگر 2 اب نیچے دیا ہوا ہے. illustrate the preferred method for manipulating a stopcock، کہ کیسے اسٹاپ کاک کو ہینڈل کیا جاتا ہے. When you position your hand as shown، your grip on the stopcock tends to keep the stopcock firmly seated. اب اس میں جو بیورٹ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کا وال ہے، تو اس وال پہ آپ لوگوں کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ کیسے جو ہے ہمیں ان سے ڈیزائربل اماؤنٹ آف دا لیکوڈ جو ہے کیسے الاؤ کرنا ہے، تو اس پہ آپ لوگوں کا گریپ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ اس فگر میں شو کیا گیا ہے. Be sure the tip of the burette is well within the titration flask and introduce the titrant in increment of about 1 ml. کہ جو بیورٹ کا ٹپ ہے وہ ریسیونگ فلاسک میں یعنی اندر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو یا اوپر ہو تو پھر ان سے ڈراپ جو ہے ادھر ادھر گر نہ جائے. تو اور انیشیلی 1 ml جو ہے وہ الاؤ کرنا چاہیے. سوارل کا مطلب ہے اسٹیئرنگ، سوارلنگ جس کو سوارل کانسٹنٹلی ٹو انشور تھارو میکسنگ. جو ریسیونگ فلاس ہے اس میں اس کو سوارل کرنا چاہیے کمپلیٹلی یا مکس اپ ہونا چاہیے. Decrease the volume of the increment as the titration progresses and add titrant drop by drop as you reach the immediate vicinity of the end point. اب جو بیورٹ سے لیکوڈ آ رہا ہے اس کا فلو جو ہے وہ ڈراپ بائی ڈراپ کر لیں انسٹیڈ آف 1 ml اور 2 ml. جب وہ اینڈ پوائنٹ کے قریب ہو جائے، ویسینٹی کا مطلب ہے اس کے قریب ہو جائے. when it appears that only a few more drops are needed to reach the end point, rinse the wall of the container. یہ بھی سمپل سی بات ہے کہ آپ کو جب پتہ چل جائے کہ وہ کلر چینج ہو رہا ہے، 1 ڈراپ نیچے گر رہے اور اس کی سرفیس پہ جو ہے کلر چینج ہو رہا ہے، تو پھر وال آف دا کنٹینر جو ہے اس کو اس لیکوڈ سے رنس کرنا چاہیے. Allow the titrant to drain from the inner wall of the burette at least 30 seconds
at the completion of the titration. تو وہ جو اندرونی والس ہے اگر ادھر کہیں ٹائٹرنٹ پڑی ہے تو وہ بھی اس ٹائٹرنٹ سے نیچے وہ گر جائے گا. Then record the final volume again the nearest 0.01 ml. یہ طریقہ ہے اس کا ٹائٹریشن کا, اور یہ آپ کو یہ فلاسک جو ہے اس کو پکڑا ہے اور یہ جو ہے لیفٹ سائڈ سے وہ وال کو کنٹرول کر رہے. تو یہ فگر جو ہے ایک ہاؤ ٹو مینیپولیٹ اے بیوریٹ اسٹاپ کاک. اب ڈائریکشن فار یوزنگ اے والیومیٹرک فلاسک, کہ والیومیٹرک فلاسک کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. بیفور بینگ put into use, volumetric flask should be washed with detergent and thoroughly rinsed. Only rarely do they need to be dried. If required, however, drying is best accomplished by clamping the flask in an inverted position. یہ سمپل سی بات ہے کہ اگر ہمیں والیومیٹرک فلاسک کو ڈرائی کرنا ہے تو یا تو ضرورت نہیں ہوتی اس کی, اگر ضرورت ہو جائے تو پھر ہم اس کو الٹا کر رکھ کے یعنی کلیمپنگ کا مطلب ہے کسی فلاسک کو پکڑنا, الٹا پکڑ کے جو ہے تو اس سے جو لیکوڈ ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. Inserting of a glass tube connected to a vacuum line hasten the process. اب اگر اس میں کوئی جس طرح ہم ویکیوم کلیننگ کرتے ہیں اسی طرح بھی یا ویکیوم سے ڈرائی کر لیتے ہیں تو کوئی گلاس ٹیوب جو ہے اس میں انسرٹ کیا جائے وچ از کنیکٹڈ ود دا ویکیوم لائنز جہاں ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, تو ان سے یہ ڈرائنگ پروسیس جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے. اب ڈائریکٹ وینگ انٹو اے والیومیٹرک فلاسک, کہ والیومیٹرک فلاسک میں وینگ کیسے لیا جاتا ہے, یعنی ویٹ ڈائریکٹ ویٹ کیسے لیا جاتا ہے, اس میں کیمیکل ڈائریکٹلی کیسے لیتے ہیں, تو ان کا بھی ایک پروسیس ہے. The direct preparation of a standard solution requires the introduction of a known mass of a solute to a volumetric flask. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے والیومیٹرک فلاسک میں سالڈ سبسٹنس جو ہے وہ لیا جاتا ہے. یوز آف اے پاؤڈر فنل minimize the possibility of losing solid during the transfer. یہ بھی ایک پاؤڈر فنل جو ہے وہ لینا ہے تاکہ وہ جو سالڈ سبسٹانس ہے وہ کمپلیٹلی اس بیکر وہ والیومیٹرک فلاسک میں چلا جائے. Rinse the funnel thoroughly and collect the washings in the flask. اور اس کو thoroughly rinse کیا جاتا ہے اور جتنی بھی سبسٹانسز ہے اس کی پارٹیکلز ہے اس کے جو ہے ریمائننگ ہے وہ اس فلاسک ہی کے اندر چلا جائے, اس میں سے ادھر ادھر نہ ہو جائے, پھر وینگ ایرر آئے گا. نیکسٹ, the foregoing procedure may be inappropriate if heating is needed to dissolve the solute. اور یہ جو پروسیجر ہم نے آلریڈی پڑھا تو وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کچھ سالوٹ جو ہے ہیٹنگ سے ڈیزالو کرنا ہے تو یہ اس میں اناپروپریٹ ہے, نامناسب ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, انسٹیڈ weigh the solid into a beaker or flask, add solvent, heat to dissolve the solute and allow the solution to cool the room temperature. کہ اگر کچھ ایسی سبسٹانسز ہیں جو کہ جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو ہیٹنگ سے اس کی سولیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے, تو پھر پہلے ہمیں اس کو ایک بیکر میں ہیٹ کرنا ہے, سالوینٹ ڈال کے اس کو ہیٹ کر لی, ڈیزالو کر لی, اور پھر جب وہ کول ہو جائے, روم ٹیمپریچر تک آ جائے, تو پھر اس کو ٹرانسفر دس سولوشن کوانٹیٹیولی ٹو دا والیومیٹرک فلاسک ایز ڈسکرائبڈ ان دا نیکسٹ سیکشن. Quantitative transfer of a liquid to a volumetric flask. Insert a funnel, کہ ہمیں کیسے جو ہے وہ ایک
اماؤنٹ آف دا سیمپلز ہیں وہ کیسی جو ہے والیومیٹرک فلاسک میں ٹرانسفر کرنا ہے. تو چونکہ والیومیٹرک فلاسک کا جو ماؤتھ ہے، جو نیک ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، نیرو ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس میں ڈائریکٹلی نہیں ڈال سکتے، تو ہمیں فنل یوز کرنا ہے. انسرٹ اے فنل انٹو دا نیک آف دا والیومیٹرک فلاسک اینڈ یوز اے اسٹیئرنگ راڈ ٹو ڈائریکٹ دا فلو آف دا لیکوڈ فرام دا بیکر انٹو دا فنل. یہ ایک سمپل پروسیجر ہے. ود دا اسٹیئرنگ راڈ ٹپ آف دا لاسٹ ڈراپ آف دا لیکوڈ آن دا اسپاٹ آف دا بیکر. پھر اس کے بعد اس کو اسٹیئرنگ راڈ سے ٹپ اپ کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو جو ہے، جس طرح ہم باسکٹ بال اس کے وہ پرٹیکولر ہول میں نیٹ میں ڈالتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ٹپ آف. تو اسی طرح ہم اسٹیئرنگ راڈ سے جو سبسٹانسز ہے اس کو ٹپ آف کرتے ہیں. لاسٹ ڈراپ آف دا لیکوڈ آن دا اسپاٹ جو ہے اس بیکر کا جو منہ ہوتا ہے، جو ماؤتھ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسپاٹ. جس طرح آپ لوگوں نے بیکر دیکھا ہوگا تو اس کے ایک سائڈ میں نا ایک ماؤتھ سا بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسپاٹ آف دا بیکر، جس سے لیکوڈ فلو کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسپاٹ. رنز بوتھ the steering rod and the interior of the beaker with distilled water and transfer the washings to the volumetric flask as before. تو واشنگ جو ہے وہ اس والیومیٹرک فلاسک ہی کے اندر، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر گر جائے کوئی لیکوڈ وغیرہ، تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. ریپیٹ دا رنزنگ پروسیس ایٹ لیسٹ 2 more times. اب ڈائلوٹنگ دا مارک، کہ یہ کیسے جو ہے ڈائلوشن کرنی ہے. آفٹر دا سالوٹ ہیز بین ٹرانسفرڈ فل دا فلاسک اباؤٹ ہاف فل اینڈ سوارل دا کنٹینٹس ٹو ہیسن کا مطلب ہے تیز کرنا. بی کوئک ٹو ڈو سم تھنگ سولوشن. جب سبسٹانسز جو ہے وہ والیومیٹرک فلاسک میں ٹرانسفر ہو جائے، پھر والیومیٹرک فلاسک کو ہاف فل کر لے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے مکس اپ کر لے، سوارل کر لے، اور تاکہ اس میں اگر کوئی سبسٹنس جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیزالو نہ ہو تو وہ ڈیزالو ہو جائے. ایڈ مور سالوینٹ اینڈ اگین مکس ویل. پھر تھوڑا سا اور سالوینٹ ڈال دے اور اس کو دوبارہ مکس اپ کر لے. برنگ دا لیکوڈ لیول آلموسٹ ٹو دا مارک اینڈ الاؤ ٹائم فار ڈرینیج نیئرلی 1 minute. کہ وہ اس کو جو ہے مارک تک لے آئے اور بھی اس میں ایڈ کر لے اور اس کو تھوڑا سا نیچے آنے دے. دین یوز اے medicine dropper to make any necessary final additions of solvents. کہ جو میڈیسن ڈراپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو بچوں کو ہم دوائی دیتے ہیں ڈراپر پہ، اسی طرح چھوٹا سا ڈراپ ہے، اس کو یوز کر کے فائنل ایڈیشن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. فارملی اسٹاپر دا فلاسک and invert it repeatedly to ensure thorough mixing. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹاپر ہے اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے آپ کے تالوں پہ جو، اور پھر اس فلاسک کو اپوزٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو الٹا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ کمپلیٹلی میکس کیا جاتا ہے. یہ اگر چونکہ یہ یہاں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کو پریکٹیکلی میں آپ کے سامنے وہ کر سکتا ہوں کہ فلاسک کو کیسے
جو ہے سٹاپر اس کی اوپر رکھ لی اور پھر اس کو اپنے ہاتھ میں اس طرح الٹا کر کے اس کو دوبارہ شیک کر لی. تو یہ چونکہ پریکٹیکل چیز ہے اس لیے یہاں جو ہے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، لیکن چلو ہم نے ورڈ میں اس کو ایکسپلین کیا ہے. ٹرانسفر دا کنٹینٹس ٹو اے اسٹوریج باٹل that either is dry or has been thoroughly rinsed with several small portions of the solution from the flask. اگر اس سولوشن کو فردر ایکسپیریمنٹ کے لیے ہمیں اسٹور کرنا ہے تو ہمیں ایک باٹل میں اس کو جو ہے اسٹور کرتے ہیں جو کہ آلریڈی ڈرائی ہو، اور اگر ڈرائی بھی ہو اور یا اس کو thoroughly رینج جو ہے وہ کر لے تاکہ اس کو فردر جو ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے ہم اس کو یوز کر لیں. یہ جو ہے میڈیسن ڈراپر ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس سے جو ہے وی آر کمپلیٹنگ دا فائنل ڈائلیوشن آف اے لیکوڈ. یہ 1 to 2 drop, if 1 to 2 drops are necessary to complete the procedure of the dilution. تو this میڈیسن ڈراپر جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. آج کے لیے جو ہے یہ کافی ہے. تو اگر کوئی کوسچن ہے تو یو کین شیئر ود می. تھینکس اے لاٹ فار یور پیشنس.